منصب شاہ نے بچے کو اذان سنانے کے بعد پیر بخش کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک اور احسان ہے شاہ جی سرکار آپ کا، پیر بخش بولا۔ تو کب کسی کا احسان لیتا ہے پیر بخش؟ تو کسی کو سعادت دلوائے تو اسے بھی خود پر احسان سمجھتا ہے۔ جا پگلے، اللہ خوش رکھے تجھے۔ بوڑھے منصب شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ کھیت کے پاس سے گزرتے ہوئے پیر بخش نے بچے کے کان سے ہونٹ ملا دیے۔ کہتے ہیں بچے کو کان میں پڑی پہلی بات کبھی نہیں بھولتی۔ اذان تو سن لی، اب میری بات بھی سن لے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور توقف کے اس لمحے میں اس نے اپنے بیٹے کے نام کا بھی فیصلہ کر لیا۔ دیکھ پتر الہی بخش، جو تیرے دادے نے مجھ سے کہا تھا میں تجھ سے کہتا ہوں، ہم گنہگار اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے قابل تو نہیں، پر اللہ کے تمام بندوں سے اور خاص آل رسول سے تو عشق کر سکتے ہیں نا۔ بس پتر، عمر بھر اسی رسی کو پکڑے رہنا، کیا پتا وہ خوش ہو کر اپنے قابل ہی بناوے۔ دیکھ الہی بخش، میری یہ بات کبھی نہ بھولنا پتر۔ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بچے کا چہرہ دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بیٹے میں اتنا گم تھا کہ اسے درخت کے نیچے وہ ملنگ بھی نظر نہیں آیا۔ اسے اس سے پہلے کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پیر بخش کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اسے دیکھ کر ملنگ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ملنگ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ وہ اس وقت تک کھڑا پیر بخش کو احترام اور عقیدت سے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پیر بخش کو ایک بہت بڑی خوشی اس وقت ملی جب الہی بخش نے پہلی بار اللہ کا نام لکھا، حالانکہ اس وقت اسے لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ صرف 3 سال کا تھا۔ پیر بخش کام سے واپس آنے کے بعد صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھا تھا کہ الہی بخش بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پینسل تھی اور دوسری ہاتھ میں کاپی، جسے اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد اس نے کاپی کھولی اور تیزی سے اس پر پینسل چلانے لگا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے سے 10 سالہ بشارت لپکتا ہوا آیا۔ اس کے پیچھے اس کا باپ پیر بخش کا چچیرا بھائی کریم تھا۔ اور بشارت، میری بات تو سن۔ ہوا کیا ہے؟ کریم کہہ رہا تھا۔ پیر بخش اٹھ کھڑا ہوا۔ بشارت اسے دیکھ کر رکا اور پھر شکایت کرنے لگا، چاچا، یہ الہی بخش روز میرے اسکول کی کاپی خراب کرتا ہے، مجھے مار پڑتی ہے اسکول میں۔ تو کیا ہوا بھائی ہے تیرا؟ کریم نے جلدی سے کہا۔ بھائی ہے تو میں اسے مار بھی سکتا ہوں، اسی کی وجہ سے میری مار لگی رہتی ہے۔ بشارت الہی بخش کی طرف بڑھا جس کے پینسل والے ہاتھ تیزی آ گئی تھی۔ باورچی خانے سے زینب بھی نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بشارت؟ کیا بات ہے بھائی جی؟ اور کچھ نہیں زینیے، تیرے بیٹے کو لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، کریم نے کہا۔ پھر الہی بخش کی طرف مڑا۔ دکھا تو پتر، کیا لکھتا ہے تو؟ لکھنا کیا ہے؟ آڑی ترچھی لکیریں ڈالتا ہے کاغذ پر۔ اوے تو چپ کر جا بشارت، کریم نے بیٹے کو ڈانٹا۔ پھر اس نے الہی بخش سے کاپی لے کر اس کا معائنہ کیا۔ پھر وہ پیر بخش کو دیکھ کر مسکرایا۔ لے پیرو، مٹھائی کھلا بھائی، تیرے بیٹے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی اس نے کچھ لکھ دیا ہے، لے خود پڑھ لے۔ کریم نے کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے پڑھنا کہاں آتا ہے بھائی کریم؟ نہیں آتا، پر اس کا لکھا تو پڑھ لے گا۔ پیر بخش نے کاپی لے کر دیکھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ صفحے پر شمار آڑی ترچھی بے معنی لکیریں تھیں۔ پھر اچانک اسے نظر آیا اور صاف نظر آیا، درمیان میں چند لکیروں نے جڑ کر لفظ اللہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ 2 ہی نام ایسے تھے جنہیں وہ پڑھ سکتا تھا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزرے وقت نے الہی بخش کو 4 سال کی عمر کی چوکھٹ سے پار کرا دیا تھا۔ اس روز زینب صحن میں ٹنکی کے پاس بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی کہ پیر بخش گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ اندر گھستے ہی اس نے مسرت بھرے لہجے
پکارا، زینب، او زینیے۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے بخشے، یہ مٹھائی کیسی؟ برتن چھوڑ، ادھر آ پھر بتاتا ہوں۔ زینب برتن چھوڑ کر ہاتھ دھونے لگی۔ پیر بخش نے پکارا، بخشے، او پتر بخشے، جلدی آ، بتاؤ نا یہ مٹھائی کیسی ہے؟ زینب چارپائی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ صبر کر، ابھی بتاتا ہوں۔ الہی بخش آیا تو پیر بخش نے زینب سے کہا، جا بیٹے کو وضو کرا جلدی سے، آج اس کی بسم اللہ ہے۔ پر آج ہی کیوں؟ بسم اللہ تو کسی دن بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے جاہل نری؟ اللہ پاک نے بچے کی تعلیم شروع کرنے کے لیے ایک عمر مقرر کی ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ پیر بخش نے جھنجھلا کر کہا۔ زینب الہی بخش کا وضو کرا کے لائی اور اسے پیر بخش کے سامنے بٹھا دیا۔ الہی بخش کے سر پر ٹوپی بھی رکھ دی تھی۔ الہی بخش حیران نظر آ رہا تھا۔ بول پتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر بخش نے کہا۔ الہی بخش نے صاف آواز میں بلا اٹکے دہرا دیا۔ اس کا مطلب بھی سمجھ، پیر بخش نے کہا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الہی بخش نے یہ بھی دہرا دیا۔ یوں بسم اللہ ہو گئی۔ اس کے بعد پیر بخش نے کہا، اب بول پتر، الف سے اللہ، الف سے اللہ، اب بول میم سے حضور پاک، میم سے حضور پاک، اور یاد رکھنا خالی حضور پاک کبھی نہیں کہتے، آگے بول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر بخش ٹکڑوں میں یہ سبق یاد کراتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اب خود سے سنا پتر، الف سے اللہ، میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی بخش نے اٹکے بغیر دہرا دیا۔ شاباش پتر، پیر بخش نے خوش ہو کر کہا۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ پہلا سبق بھی ہے اور آخری بھی ہے، نہ اس سے پیچھے کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے، بیچ میں جو ہے سو ہے پر ہیچ ہے۔ صبح اٹھ کر یہ سبق پڑھنا، رات کو یہ سبق پڑھ کر سونا۔ ٹھیک ہے ابا۔ اسکول میں داخلے تک یہی سبق یاد کرتا رہا، روز سنانا مجھے۔ اور الہی بخش وہ سبق کبھی نہیں بھولا۔ اس روز گھر آتے ہوئے پیر بخش کو راستے میں کرم دین مل گیا۔ دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ کرم دین نے کہا، میں گھر ہی آ رہا تھا پیرو، کراچی سے کب آیا؟ کل ہی آیا ہوں۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے۔ درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کرم دین ٹھٹکا، یہ کون ہے پیرو؟ اس نے ملنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیوانہ ہے کوئی، پیر بخش نے کہا، 4 سال سے اوپر ہو گئے آیا اور یہاں جم کر بیٹھ گیا۔ ملنگ نے اسی لمحے سر اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کچھ بدبدانے لگا۔ سلام علیکم بابا جی، کرم دین نے بلند آواز میں کہا۔ ملنگ اب سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ پیر بخش نے کہا، آج تک کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، جلالی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، شروع میں بچوں نے پتھر مارے پر اس نے اف بھی نہیں کی، لوگوں نے کھانا بھی رکھا پر اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی کسی سے بات نہیں کی، کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑیا۔ آندھی ہو یا بارش ہو، سردی ہو، یہ یہیں رہا، کبھی اس درخت کے نیچے سے نہیں ہٹا۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ملنگ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور مضطربانہ لہجے میں بڑبڑایا، پھر میں کیا کروں تو جان، تیرے کام میں کون دخل دے سکتا ہے؟ پھر وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔